السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کے ساتھ بیسک سول انجینئرنگ سرونگ میں جس کا کوڈ سول 104 ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہمارا لیکچر نمبر 2 ہے۔ سب سے پہلے آتے ہیں سرونگ کی ڈیفینیشن۔ سرونگ از دی آرٹ آف سائنس ٹو ڈیٹرمائننگ دی ریلیٹیو پوزیشن آف ویریس پوائنٹس اور اسٹیشنز on the surface of the earth by measuring the horizontal and vertical distance, angles, and taking the detail of these points, and by preparing a map or plan to any suitable scale. یعنی افقی اور عمودی فاصلوں کی زاویوں کی پیمائش کر کے اور ان نقاط کی مناسب پیمانے پر منصوبہ بندی کر کے، یعنی زمین کی سطح پر، زمین کی سطح کیا ہے؟ زمین کی سطح کے اوپر اور زمین کی سطح کے نیچے اور کے اوپر ہورزینٹلی اور ورٹیکلی ڈسٹینس لینا اور اس کے ساتھ زاویہ ناپنا، ان کی ڈیٹیل اکٹھا کر کے، ان کی جو جتنی بھی ڈیٹیل ہے وہ اکٹھا کر کے اس کا ایک میپ بنایا جاتا ہے، اور انہیں میپ بنانے کے لیے، نقشہ بنانے کے لیے کسی مناسب سکیل سے اس کو نقشے پر ظاہر کرنا سرونگ کہلاتا ہے۔ اب یہاں پر ہم ویریس پوائنٹس کی اگر بات کی جائے اور اسٹیشن، اس میں اگر ہم کہتے ہیں ویریس پوائنٹ کون کون سے ہیں؟ یہ ویریس پوائنٹس یہ آپ کے آبجیکٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اسٹیشن وہ جہاں سے آپ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ کے درمیان آپ پیمائش لیتے ہیں، جیسے میں کہتا ہوں کہ روڈ کی آگئی، ٹھیک ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ تک آپ اس کی پیمائشیں لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ اس کی اینگل، آپ زاویوں کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آبجیکٹس مینس کہ آپ بلڈنگ یہ آپ کا ایک آبجیکٹ ہے، درخت آپ کا ایک آبجیکٹ ہے، الیکٹرک پول آپ کا آبجیکٹ ہے، ان کی پیمائش، ان کی لینتھ، ہائٹ لینا، کہ اس کا ڈیٹا لینا کہ یہ روڈ سے کتنے سائڈ پہ پول ہے، روڈ سے کتنے آف سیٹ اس کا درخت کی کتنی ہے، یہ ساری چیزیں کیا آتی ہیں؟ آبجیکٹس میں آتی، ٹھیک ہے۔ ان کا ڈیٹا اکٹھا کرنے ٹھیک ہے، بلڈنگ کا ہو گیا، جیسے ہم بلڈنگ بناتے تو اس میں کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کا تب تک ہم سروے جب کرتے ہیں سرونگ کا، تو اس کے ہم لے آؤٹ کرتے ہیں، اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ میجرمنٹ لیتے ہیں، پلاٹ کا لے آؤٹ کرتے ہیں، جب لینتھ ضرب ویڈتھ آپ لیتے ہیں تو اس کو پلاٹ کو اس کے اوپر ہم نے بنانا ہے، تو وہ جو ڈیٹا ہم لیتے ہیں اس کو وہ ڈیٹا کلیکٹ کر لیتے ہیں کہ ہمارے پلاٹ ہمارے 50x20 کا ہے سپوز، تو اس کو تب تک آپ نے تو پلاٹ کی لے آؤٹ، کمرے بھی بنا دیے، بیڈ روم بھی بن گئے، کچن بھی بن گیا، لیکن وہ ڈیٹا آپ جب تک اس کو کسی مناسب سکیل سے آپ نقشے کے اوپر ظاہر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، تو آپ کا کام زیرو ہے۔ تو اس لیے سرونگ کا کیا ہے کہ سارا ڈیٹا کلیکٹ کر کے کسی مناسب سکیل سے، مناسب سکیل کا مطلب یہ کہ اگر آپ کی فیلڈ میں پیمائش 50 فٹ ہے تو ڈرائنگ کی شیٹ آپ کی 2 فٹ ہے، اس کے اوپر نہیں آتی، تو اس کو کنورٹ کیا جائے، جیسے سکیل کیا ہے، 1 انچ برابر ہے 10 فٹ کے ہم کنسیڈر کر لیتے، 5 فٹ کنسیڈر کر لیتے، تو مناسب سکیل، سوٹیبل سکیل سے مطلب ہے کہ اس کے نقشے کے اوپر ظاہر کرنا، اس ڈرائنگ کے اوپر، شیٹ کے اوپر ظاہر کرنا، تاکہ اس کے اوپر تمام کے تمام ڈیٹا آ سکے، ٹھیک ہے۔ تو سرونگ ایک ایسی آرٹ ہے جس میں زمین کے اوپر اور زمین کے نیچے مختلف آبجیکٹس یا اسٹیشن کا ڈیٹا، افقی اور عمودی فاصلے اور ساتھ ساتھ زاویوں کی پیمائش لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا جو ڈیٹا کلیکٹ کر کے اس کو کسی مناسب سکیل سے ڈرائنگ پر ظاہر کرنا سرونگ کہلاتا ہے۔ اسی سروے کیا ہے؟ سروے کا مطلب ہے مختلف قسم کا ڈیٹا کلیکٹ کرنا، یعنی سول انجینئرنگ میں مختلف قسم کا ڈیٹا کیا ہے؟ روڈ کا ہو گیا، ٹھیک ہے، روڈ سروے کیا ہوتا ہے، بلڈنگ کا ہو گیا، بلڈنگ سروے ہو گیا، تو ان تمام ڈیٹا جو سول انجینئرنگ میں جو کلیکٹ کرتا ہے، جو کلیکٹ کرنے والا ہے، وہ کیا ہے؟ سروے کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سرونگ ٹیکنیکس: Surveyors determine the position of objects by measuring angles and distance. The factors that can affect the accuracy of their observation are also measured. They then use these data to create vector bearing coordinates, elevation, area, volumes, plans, and maps.
Measurements are often split into horizontal and vertical components to simplify calculation. GPS and astronomic measurements also need measurements of a time component. سروے زاویہ اور فاصلوں کی پیمائش کر کے اشیاء کی پوزیشن کا تعین کرتا ہے، اور وہ عوامل جو اپنے مشاہدات کی درستگی کو متاثر کر سکتے ہیں وہ بھی ناپی جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بیرنگ ہو گیا، کوآرڈینیٹس ہو گیا، ایلیویشن ہو گیا، ایریا ہو گیا، پلان ہو گیا، میپ ہو گیا، اس کی بھی بلندی منصوبوں اور نقشوں کو بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ حساب کتاب کو پیمائش کر کے افقی اور عمودی فاصلے کمپوننٹس جو ہیں معلوم کیے جاتے ہیں، اور جی پی ایس اور فلکیات کی پیمائش کو بھی وقت کے جزوی کے پیمائش کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہماری کیا ہے، سرونگ بیسک ٹیکنیکس ہے۔ آبجیکٹ آف سرونگ. The aim of surveying is to prepare a map to show the relative position of the objects on the surface of Earth. The map is drawn to some suitable scale. It shows the natural feature of a country such as town, village, road, railway, river, etc. Maps also included detail of different engineering works such as road, railway, irrigation, canal, etc. سروے کا مقصد زمین کی سطح پر موجود اشیاء کی نسبت حیثیت کو ظاہر کرنے کے لیے نقشہ تیار کرنا ہے۔ نقشہ کچھ مناسب پیمانے پر تیار کیا جاتا ہے، یہ کسی ملک کی قدرتی خصوصیات کو ظاہر کرتا ہے، جیسے شہر، دیہات، سڑکیں، ریلوے، ندی وغیرہ، اور سول انجینئرنگ کے مختلف کاموں کی تفصیلات بھی شامل ہیں، جیسے سڑکیں، ریلوے، ندی، نہریں، ایریگیشن کینالز کے لیے۔ بیسک آبجیکٹ کیا ہے؟ میپنگ ہے۔ بیسک آبجیکٹ سرونگ کا کیا ہے؟ میپنگ ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ کی طرف آتے ہیں۔ پرپز آف سرونگ. Main purpose of surveying is to get necessary information about a region. In civil engineering, normally physical character of a region are found with the help of survey. According to the nature of the object, details of a region are found and are represented on nature of the project. Details of a region are found and are represented on the map beside it. Design of the project is also prepared. Normally horizontally distance are shown on the map. Map of a small region which show horizontal distance is known as plan. Sometimes vertical distance are also shown on the map with the help of a contour map. To show more details of a vertical distance, the cross-section are prepared. اچھا، سروے کا بنیادی مقصد کسی علاقے کے بارے میں معلومات حاصل کرنا۔ سول انجینئرنگ میں عام طور پر کسی خطے کے فزیکلی کریکٹر سے یعنی طبی خد و خال معلوم کیے جاتے ہیں۔ منصوبے کی نیت کے مطابق کسی علاقے کی تفصیلات مل جاتی ہیں اور اس کی نمائندگی اس منصوبے کی نوعیت پر ہوتی ہے۔ کسی خطے کی تفصیلات سے مل جاتی ہے اور نقشے پر ان کی نمائندگی ہوتی ہے۔ عام طور پر افقی فاصلے نقشے پر دکھائے جاتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے خطے کا نقشہ جو افقی فاصلہ ظاہر کرتا ہے اسے پلان کے نام سے ظاہر کیا جاتا ہے یا پلان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بعض اوقات کنٹور لائنوں کی مدد سے پلان پر عمودی فاصلے بھی ظاہر کر دیے جاتے ہیں۔ عمودی فاصلوں کی درست تفصیلات کو ظاہر کرنے کے لیے بعض ٹائم ہم کراس سیکشن میں بھی تیار کرتے ہیں، کراس سیکشن کی ہیلپ لیتے ہیں۔ یعنی بعض ہم کنٹور کا مقصد کیا ہے آگے ہم ٹاپک میں پڑھیں گے، ہمارا جو چیپٹر آئے گا اس میں ہم واضح ڈسکس کریں گے۔ کنٹور سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں نقشے کی جو فزیکلی ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کی جو ایلیویشن ہے وہ ہمارے پاس کیا موجود ہے۔ اس میں ہم سمپلی ایک نقشے بناتے ہیں جس میں کنٹور لائنز کی مدد سے ہر لائن کا جو
ایلیویشن ہوتا ہے وہ ڈفرینس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں اگر ہم دیکھ پھر ایک ہی نظر میں ہمیں کنٹور میپ کی پر نظر کنٹور میپ کو ایک بار اسٹڈی کرنے سے ہمیں پورے علاقے کے بارے میں پتہ لگ جاتا ہے کہ کون سا پوائنٹ اپ ہے, کون سا پوائنٹ ڈاؤن ہے, کون سا پوائنٹ ہیلی ہے, کون سا پوائنٹ ویلی ہے, یعنی کون سا پوائنٹ اونچا ہے, کون سا پوائنٹ نیچے, جس سے ہمارے پاس کیا ہوتی ہے, آسانی ہوتی ہے. اس کی ایک آسان مثال میں آپ کو یہ دے سکتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ جب بھی ہم ڈرینیج بناتے ہیں, نالے بناتے ہیں, تو ہمیشہ فرسٹ پوائنٹ سے جو یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے وہ پوائنٹ ہمارا اپ ہوتا ہے, جہاں پر ہم نے گرانا ہوتا ہے وہ پوائنٹ ہمارا ڈاؤن ہوتا ہے. تو اسی طرح یعنی اس میں ایک سلوپ دی جاتی ہے. اسی طرح نیچرلی جو ہمارا زمین ہے وہ سلوپی ہے. تو اسی سے ہم کنٹور میپ بنانے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ اس سے ہم علاقے کے بارے میں ایگزیکٹ لوکیشن, ایگزیکٹ ایلیویشن کا ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے. اگر بعض ٹائم ہمیں کوئی ایک پوائنٹ کا ہمیں چاہیے ہوتا ہے, ایگزیکٹ لوکیشن پیمائش چاہیے ہوتی ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کی کراس سیکشن بناتے ہیں. کراس سیکشن میں کیا ہوتا ہے, کراس سیکشن اس پوائنٹ کی اگر ہم سپوز کریں کہ 50 سے 60 فٹ کے درمیان کوئی بہت زیادہ گہرائی ہے, تو ہم اس پوائنٹ کو پک کر کے اس کی ہم الگ سی ڈیٹیل بناتے ہیں. تو آگے انشاءاللہ ہم کنٹور کے جو چیپٹر ہوں گے اس میں ہم واضح اس کے ساتھ ڈسکس کریں گے. of surveying. The surveying may be used for following purpose: to prepare topographical map which show hills, valley, rivers, forest, village, town, etc. Number 2, to prepare a cadastral map which show the boundaries of field, plots, houses and other properties. To prepare an engineering map which show the position of engineering works such as building, roads, railway, dams, canal. Next, to prepare a contour map to know the topography of the area to find out the best possible site for roads, railway, bridges, reservoirs, canal, etc. Surveying is also used to prepare a military map, geological map, archaeology map, etc. Next, for setting out work and transferring detail from the map on the ground. پہلے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں. ٹوپوگرافیکل میپ, ٹوپوگرافیکل نقشہ تیار کرنے کے لیے جو پہاڑیوں, وادیوں, ندیوں, جنگلات یا گاؤں, شہروں وغیرہ کو ظاہر کرتا ہے, اس میں وہ ہم استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کیڈسٹرل میپ, کیڈسٹرل نقشہ تیار کرنا جو کھیتوں, پلاٹوں, مکانات اور دیگر املاک کی حدود کو ظاہر کرے, جو ہماری باؤنڈریز کو ظاہر کرے, ہمارے مکانات کو ظاہر کرے, ہماری کھیت کو ظاہر کرے. عام طور پر ہم کیڈسٹرل میپ زیادہ تر ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں. نیکسٹ, انجینئرنگ کا نقشہ کرنے کے لیے جو عمارتوں, سڑکوں, ریلوے, ڈیمز اور نہروں اور جیسے انجینئرنگ کاموں کی پوزیشن کو ظاہر کرتے ہیں, وہاں پر ہم اس کو نیوٹرلائز کرتے ہیں, وہاں پر ہم اس کو یوز کرتے ہیں. اپنے پرپز کے لیے ہم نے روڈ بنانا ہے, اس کی حدود مقرر کرتے ہیں. بلڈنگ ہو گیا یا ادر سرکاری بلڈنگز ہوگی تو اس کو ہم نیوٹرلائز کرتے ہیں. جیسے ڈیم ہو گئے, وہاں پر بھی ہم اس کو نیوٹرلائز کرتے ہیں. نیکسٹ میں ہمارے بہترین سائٹ تلاش کرنے کے لیے سڑکیں, ریلوے, پل, آبی ذخائر, نہریں وغیرہ کے لیے علاقے کی ٹوپوگرافی کے بارے میں جاننے کے لیے ہم کنٹور میپ تیار کرتے ہیں. پہلے ہی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں کہ ہم سب سے پہلے جب اس پوائنٹس کی ہم جس جگہ ہم نے اگر ڈیم بنانی, جہاں پر ہم نے روڈ بنانی ہو, تو پہلے ٹوپوگرافیکل میپ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کی کنٹور میپ بنایا جاتا ہے سب سے پہلے, تاکہ علاقے کے بارے میں ہمیں فزیکلی پتہ لگ سکے کہ ہم کی ایلیویشن کیا ہے, اس میں کیا ہمارے پاس موجود ہے, ایلیویشن کیا موجود ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے سروے کرنے کا استعمال. فوجی نقشہ, ارضیاتی نقشہ یا آثار قدیمہ کا نقشہ وغیرہ تیار کرنے میں بھی ہوتا ہے. یہ آگے آپ کو میں پکچر دکھاتا ہوں کہ وہاں پر ہم اس کو کیسے نیوٹرلائز کرتے ہیں. ان کی باقی ڈیٹیلز آگے ہم اس کے جو ٹائپس ہوں گے اس میں ہم وضاحت کے ساتھ اس کو ڈسکس کریں گے نیکسٹ لیکچر میں.
تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں فوجی پرپس کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، آثار قدیمہ کے لیے بھی ہم اس کو مقاصد کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ کرنا نقشہ تو آپ کا بنا ہوا ہے، آپ نے کنٹرول سرونگ کری کی، آپ کے پاس سارا ڈیٹا یہ کہ آپ نے یہ پلاٹ بنانا۔ اب آپ نے ایز اٹ از اسی نقشے کو سائٹ پر لے آؤٹ کرنا، یہ ہماری یوز آف سرونگ۔ اس کو ہم کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم روڈ کے لیے سب سے پہلے ہم بلڈنگ اس کو استعمال کرتے ہیں، اپنے روڈز، بریجز، وہاں پر ہم اس کو نیوٹرلائز کرتے ہیں، وہاں پر ہم اس کو کیا کرتے ہیں، وہاں پر ہم اس کو ورکنگ لیتے ہیں، اس کی ہم سیٹنگ کرتے ہیں، اس کی ہم روڈ کی جو لے آؤٹ ہے، روڈ کی جو لوکیشن ہے، اس کو ہم جہاں سے اب سپوز کریں کہ آپ کے ایک رواد تک روڈ جانی ہے، تو ہم اس کو ایک پروپر میپ کے ذریعے ہم اس کو آگے تک بڑھا کے لے کے جاتے ہیں۔ پروپر ہمارا میپ ہوتا ہے کہ آپ نے اسی اینگل پہ، اسی وڈتھ کے ساتھ، اسی لینتھ کے ساتھ آپ نے آگے کنٹینیو کرنا۔ اسی طرح ملٹری کے پرپس کے لیے بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس آثار قدیمہ کے لیے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آثار قدیمہ کے لیے بھی اس کو ہم نیوٹرلائز کرتے ہیں، مائنس کے ورک کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ اور دوسرا ہمارا جو کام ہوتا ہے کہ بلڈنگز کی جو آپ کو نقشہ دیا جائے، اس کے مطابق سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے بلڈنگ کو کھڑا کرنا ہے۔ سب سے پہلے لے آؤٹ کی، پلانٹ کی کیڈسٹرل میپ بنایا جائے گی، اس کے حدود مقرر کیے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر اس کے جو لے آؤٹ ہوگا، کچن، بیڈز، باتھ روم، وہ ساری چیزیں جب آپ اس کو لے آؤٹ کریں گے، اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ اس کو فرسٹ فلور آپ کا ہائٹ کتنی ہوگی، سیکنڈ فلور کی کیا ہائٹ ہوگی، وہ ساری چیزیں اس میں ڈسکس ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ آپ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹ، اللہ حافظ۔